کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا. اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے. انسان کے تو پیسے بناتا ہے عزت کے لیے، پاور میں آتا ہے عزت کے لیے. تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں. ہم جو مسلمانوں کی تاریخ ہے، میں کیوں بار بار جب سے میں پرائم منسٹر بنا میں بار بار آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا رہا؟ کیونکہ مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ. جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اٹھایا تھا. 2 سپر پاور تھیں تب بھی، 2 بڑی بڑی طاقتیں تھیں، آدھی دنیا دونوں طاقتوں کی نیچے تھی. ادھر سے ان لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، ان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی امامت کروائی. لیکن بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ. قانون کے سامنے سب ایک برابر. فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. اور پھر جو آج پاکستان کے حالات ہیں، انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے تقریباً کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو طاقتور کے لیے ایک قانون بناتی ہیں اور وہ جرم کرتے ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ میرے نبی نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. اور آج میں یہ جو آج میڈیا آپ کے سامنے آیا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشیں، ان کو نہیں جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے. یہ ہم 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں. آج ہم ادھر کھڑے ہیں. ایک طرف ہے اللہ کی نعمتوں کا راستہ، مشکل راستہ ہے لیکن انسان کی عظمت کا راستہ ہے. دوسری طرف تباہی کا راستہ ہے. جس طرف ہم یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ لے کے جا رہا ہے. میرے پاکستانی ہوئے یاد رکھیں، میں وہ خوش قسمت انسان ہوں، 70 سال جس کی عمر ہے. اللہ مجھے سب کچھ دے بیٹھا ہے. کوئی اتنا خوش قسمت نہیں، میں اس کا بار بار شکر ادا بھی کروں تو وہ کافی نہیں ہے. کسی انسان کو اس ملک میں اللہ نے اس طرح کی عزت نہیں دی. حکومت سے انہوں نے سازش کے تحت مجھے باہر نکالا تو آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے. کس پرائم منسٹر کو آج تک اس طرح کی عزت ملی ہے؟ اور حکومت کے باہر پبلک کے اندر میں نکلا تو جس طرح کی عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک؟ کون سے پرائم منسٹر کو ملی؟ تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے. تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں. اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا، جہاد ہے کیا؟ پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں، ظلم کے سامنے اور نا انصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے. اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے. پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی. نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں، اس نے بڑی پتے کی بات کی. اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ. چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے. 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے. اور اسی قوم نے 450 وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا. یعنی طاقتور وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے. تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا.
جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا. آج پوچھیں لوگوں کے حالات. آج کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے؟ 65 روپے کلو آٹا تھا، آج 135 روپے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر. کون سی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے؟ پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکیٹ میں تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے. کون سی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں؟ کسانوں سے پوچھیں. کون سی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دے رہا؟ 60 ارب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے. تو کیا ہوا پاکستان؟ یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے؟ بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں، آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کیا ہیں، اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے. 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا دیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف. آج ہمارا ملک کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہے. تو یہ کیوں ہے؟ سوال پوچھیں نا اپنے آپ سے، کیوں ہے؟ ہم سب سے زیادہ، میں پاکستانی، میں آپ کو بتاؤں جب میں مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے ملے وہاں. ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے یا عاشق رسول ہیں، اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں. سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب ان کی دو میسیجز ہی تھیں، صرف پیغام دو تھے: انصاف قائم کرو اور انسانیت، یعنی کمزور کی مدد کرو. جو کہ جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کمزور مر جاتا ہے. انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں. جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلاحی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی، انسانیت کا نظام آیا تھا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے، میں اس کے سامنے ہوں. کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپٹل کے اندر 75% مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا، صرف پاکستان میں ہے. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں، جب کسی ادارے کو، جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ کھلے دل کے لوگ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم وہ قوم ہیں جو ترستی ہے، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، عظیم نعرے. ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم نے آزادی کا دعویٰ کیا. آج اپنے حالات ہم دیکھیں، نہ ہمارے پاس آزادی ہے، نہ یہاں خوشحالی ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے. پوچھیں آج بزنس مین سے، سب آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. پوچھیں آج بزنس کون سی، کسانوں سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا 1500 سال پہلے کہ طاقتور اگر چوری کرے تو آپ اس کو NRO دے دیں اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں، اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. اور اس لیے جہاد اس سے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ناانصافی کو قبول نہ کرو. اور آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے، اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے. دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے. یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں. میں یہ آپ کو پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں
کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے, اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے. 8 لاکھ لوگ ہمارے 7-8 مہینے میں پروفیشنلز, وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے, وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ, اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے, میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا. اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے. انسان کے تو پیسے بناتا ہے عزت کے لیے, پاور میں آتا ہے عزت کے لیے. تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں. میری جو ساری جدوجہد ہے وہ آپ کے لیے, اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے. میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہ پولیس یہ فواد چودھری کو کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا پر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ اعظم سواتی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے NRO 2 دے دیا؟ تو یہ سینیٹر ہے, اس کی رائے ہے. یہ باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اس کو ننگا کر کے, تشدد کر کے, پھر وہ گندی ویڈیو, اور پھر اس کو پکڑ لیا, 30 FIR کاٹ دی. شہباز گل, ارشد شریف, جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا, کیا بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار, دیانتدار, کریڈیبل, ایک محب وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو, اس سے جو کیا ہے. اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو, تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں, میری جنریشن, کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا, کرکٹ کھیلی, بڑا ٹائم گزارا ہے, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا, کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے, مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا, قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں, آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے, اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں, مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں, آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے, جی جیل میں ڈال دیں گے, ڈال دیں جیل میں, کتنوں کو ڈالیں گے؟
اس لیے میری قوم، آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا۔ میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو، کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں۔ اس سے بعد ناصر کھوسہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں، شہباز شریف کے چیف سیکرٹری، یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل امپائر رکھنے کی کوشش کی۔ تو کس بیسس کے اوپر یہ محسن نقوی کو آپ لے کے آئے؟ کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا؟ یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا؟ ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا، لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے۔ کیا یہ آصف زرداری کے ساتھ سندھ ہاؤس جدھر پیسے چلے تھے یہ وہاں نہیں تھا؟ کیا آصف زرداری اس کو اپنا بیٹا نہیں کہتا؟ کیا اس کا جو چینل ہے لوگوں کو نہیں پتا اس کی چینل کا کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کب سے کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان، نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی۔ یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا۔ تو میں الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور آپ کو نہیں ملا کہ صرف چن کے آپ وہ آدمی لے کے آئے ہیں جو کہ ہمارا سب سے خلاف تھا؟ اور اس نے آتے ساتھ ہی کیا کیا؟ یہ جو اب فواد چودھری کا ہوا ہے 3 دفعہ، اور میں جج صاحب کو سلام کرتا ہوں، 3 دفعہ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری کو طلب کیا عدالت میں، اور تینوں دفعہ نہیں اس کو عدالت میں پریزنٹ کیا گیا۔ تو کیا یہ محسن نقوی، یہ اس کی پہلی آتے ساتھ ہی اس نے اپنے کارنامے دکھا دیے ہیں۔ اس کے بعد اس نے جو اس نے اپوائنٹمنٹس کی ہیں، کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو رہا ہے کہ سارے وہ پولیس آفیسر جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا 25 مئی کو ان ساروں کو واپس لے آیا؟ ایڈوکیٹ جنرل آفس کے اندر وہ سارے لوگ جو کہ حمزہ شریف کے دوران تھے ان کو واپس لے آیا؟ کیا یہ صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیا اس کو کہتے ہیں اے نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ ایک نیوٹرل امپائر آئے گا۔ کیا یہ نیوٹرل امپائر ہے؟ اور ابھی سے ہی پولیس نے ہراساں شروع کر دیا ہے، ہمارے ورکرز کے اوپر 1-2 گرفتاریاں شروع ہوگی اور پلان بن گیا پکڑنے کا۔ اور یہ جو فواد چودھری کا ہوا ہے تو یہ ابھی سے ہی پورا پری پلان بنا ہوا ہے۔ یہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے لیے محسن نقوی نہیں آیا، یہ وہ کرنے آیا ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو آصف زرداری نے الیکشن کروایا ابھی کراچی کے اندر، کہ ووٹ بینک ہے نہیں پیپلز پارٹی کا اور پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے کراچی سے۔ تو یہ الیکشن نہیں ہو رہا، یہ ایک پلان، ایک کانسپریسی کے تحت اس کو رکھا گیا ہے۔ تو میں اپنی عدلیہ، اور ہم انشاءاللہ یہ کیس لے کے جا رہے ہیں اپنی عدلیہ کے پاس، تو میں اور پاکستانی آپ سے انصاف کی توقع رکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اب فواد چودھری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے، میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کیونکہ ان کو سب سے بڑا
جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کی ہے. تو وہ پورا پلان بنا ہوا ان کا. میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں. ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس منیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی. وہ بڑے قابل آدمی تھے لیکن ایک جگہ جدھر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی ہے اس کی اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے. اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، موزز ججز، قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں، ہماری جمہوریت کو بچائیں. یہ جو اب تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے اور جو رجیم چینج کے بعد ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا. 8 دن مجھے جیل میں ڈالا تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم، فیشزم، اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کے لوگوں کو، ہمارے ورکرز کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر. تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی. اگر کی ہوتی تو آج وہی جو 25 مئی والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا، 3 بجے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے تھے، ظلم کیا تھا، لوگوں کو امبیرس کیا تھا. آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن کا ہماری ڈگنیٹی، ہماری عزت پروٹیکٹ کرتا ہے. انہوں نے سارے لوگوں کو نہ چادر اور چار دیواری کا سوچا، نہ قانون کا سوچا، ظلم کیا. وہ آج آفیسر پھر واپس آ گئے. ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کون سا راستہ ہے؟ دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آ جائیں، دوسرا راستہ ہے ملک کو اور نقصان پہنچائیں جو یہ آگے پہنچا سکے ہیں. اس لیے میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. اور پھر میں ذرا 2-3 اور چیزیں بتا دوں. جے آئی ٹی، اب جے آئی ٹی بنی تھی، میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے تو 16 دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی انویسٹیگیشن. پولیس ایف آئی آر کاٹ کے دیکھ دیتی کہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا. جو میں پہلے سے ہی سپٹمبر اور اکتوبر میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا. پوری کانسپریسی بنی ہوئی مجھے قتل کرنے کی. میں پہلے کہہ بیٹھا تھا، مجھے پتا بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے، اور میں نے ان کے جیسے ہی ہوا میں نے ان کے نام لیے. اپنی حکومت ہوتے ہوئے، پنجاب پولیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا. اور مجھے پتا ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا، کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے. اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا. تو لیکن جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں. اور پھر کیسے اس جے آئی ٹی کو آپ آتے ساتھ ہی حکومت نے پہلی چیز کی ہے جے آئی ٹی بند کی ہے. یہ کس قانون کے تحت کی ہے؟ جے آئی ٹی تو پنجاب کی جے آئی ٹی تھی، فیڈرل گورنمنٹ تو جے آئی ٹی نہیں بنا سکتی. اور جے آئی ٹی کی فائنڈنگز، جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سن لیں، اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے. میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس نے، میری نہیں کاٹی، انہوں نے کہا تھا ایک شوٹر ہے. ذرا آپ یہ سنیں، اب تک جے آئی ٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے، جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں وہ ذرا سنیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پی او گجرات تھا غضنفر حسین اور ایس ایس پی ندیم حسین جو سی ٹی ڈی لاہور تھا، دونوں پنجاب گورنمنٹ کے نیچے تھے. ان دونوں نے آڈیو یعنی ٹیپس کی، اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائی. اور جب اس کی ٹیپس بنائی تو جب جے آئی ٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون، اور جب جے آئی ٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جے آئی ٹی میں نہیں آتے. کون تھا ان کے پیچھے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جے آئی ٹی میں سچ نہ نکلا ہے؟ ان کو روک دیا. پھر ذرا آگے چلیں. اس کے بعد جب جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی، وہ نوید جو شوٹر تھا
اس کی سی ٹی ڈی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی، اب ذرا یہ سنیں. رپورٹ لکھتی ہے جے آئی ٹی کے 4 سے 5 جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے. وہ کون تھے؟ پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنایا جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو، اور وہ بھی اس کی کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیز کرتی رہے میڈیا کو. لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے 4 اور 5 وہ جے آئی ٹی کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون تھے؟ پھر اسٹیبلش ہو جاتا ہے 3 طریقوں سے. آئی وٹنسز جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو 3. ایک فورینزک کے ذریعے، اور ایک پھر فورینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے، وہ 3 جگہ سے ملے. اور کرائم سین رپورٹ جو تھی، ان سب نے ثابت کیا کہ 3 شوٹر تھے. یعنی جو انہوں نے رپورٹ بنائی تھی کہ صرف ایک دینی انتہا پسند نے قتل کرنے کی کوشش کی، اس کو سب کو رد کر دیا. اس لیے یہ آتے ساتھ ہی انہوں نے جے آئی ٹی بند کی، کیونکہ میں نے نام تو ایک شہباز شریف کو رانا ثناء اللہ کا لیا ہوا ہے، اور وہی بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، اور انہوں نے آ کے انہی کے نیچے اب جے آئی ٹی بنے گی. اس لیے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ کے نیچے اگر انکوائری ہوگی تو شاید انصاف ملے. ان کے ہوتے ہوئے، اور وہ جو ایجنسی کا آفیسر ہے ڈرٹی ہیری، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں تھی. اور وہ آپ ذرا دیکھیں کہ جو اس جے آئی ٹی نے جو چیزیں بھی نکالی اس کے اوپر بھی ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اس کو بند کرنے کی کوشش کی. پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو لڑکا نوید تھا وہ کوئی دینی انتہا پسند نہیں تھا، اور اس کو ٹریننگ دی گئی تھی پسٹل شوٹنگ کے اندر. کوئی پسٹل شوٹنگ ایسے نہیں کرتا کہ سیدھی ایسے ریپڈ فائر کرے، وہ ٹرینڈ تھا. اور جو 5ویں چیز سامنے آئی، 4 جے آئی ٹی ممبرز کے اوپر پریشر ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ اور انہوں نے اپنی چینج کی رپورٹ، جو عدالت میں جو تھی رپورٹ، اس کی فائنڈنگ چینج کر دی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں، صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. آج تو ٹیلی فون ہے، اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے. ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. کہ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویت یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا. تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلے گئی. تو ان کے نیچے جو انہوں نے 30 سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ اگر ظلم نہ، آپ کے پاس اب 2 راستے آ گئے. ایک تباہی کا راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ.